بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس زمین پر آنے والے پہلے انسان ہیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ وہ اس زمین کو آباد کرے، کیونکہ جن اس قابل نہ تھے، کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں۔ علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنات میں سے سب سے بڑا عقل مند جن اتنی ہی عقل و دانش رکھتا ہے جتنا انسانوں کا 10 سال کا بچہ۔ اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ڈھانچہ اور شکل صورت عطا کی، پھر اپنی روح اس میں پھونکی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دراصل فرشتے زمین پر جنات کے احوال دیکھ رہے تھے کہ کس طرح وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور لڑتے جھگڑتے ہیں، اور اب زمین میں ایک اور مخلوق بسائی جا رہی تھی، تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی انہی کے نقش قدم پر چلے گی اور فساد برپا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا تھا، اور اب انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا۔ اور پھر تخلیق آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے میرا حکم ماننے سے روکا، جبکہ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا؟ اس کے جواب میں ابلیس نے کہا، میں اسے سجدہ کیوں کروں جبکہ میں اس سے بہتر ہوں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ غرض یہ کہ جب ابلیس نے تکبر اور نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی دیکھتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے نیچے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی ایک مقررہ وقت تک۔ جب ابلیس کو مہلت مل گئی تو ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس وجہ سے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو بھی تیرا حکم مانے گا میں ان انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے آدم کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تب فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، مکمل حکمت و علم والا تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم نے ہر چیز کا نام بتا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود ہی سے حضرت حوا کا وجود بنایا، وہ ان سے الگ مخلوق نہ تھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے ہوئے پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم فرمایا، اس جنت میں سے جو چاہو سو کھاؤ، کچھ بھی منع نہیں سوائے ایک درخت کے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا،
آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا کھلا دشمن ہے، سو خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، یہاں تمہیں بھوک اور لباس کی ضرورت نہیں، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابلیس شروع ہی سے انسان کا دشمن ہے، اور پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ قرآن پاک میں آتا ہے شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا سبب اور ایسی بادشاہت نہ بتلا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لو گے۔ نے یہ وسوسہ بھی ڈالا کہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور یوں ابلیس نے دھوکے سے انہیں پھسلایا، حالانکہ جنت میں انہیں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ پھر ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب وہ دونوں جنت کے لباس سے محروم ہو گئے اور پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارتے ہوئے فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قرآن پاک میں ان دونوں کا جواب یوں بیان کیا گیا ہے، دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کر لیا ہے، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم واقعی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا تم دونوں جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم وہیں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ چنانچہ اب یہ دونوں زمین پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد سے زمین کو آباد کیا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی رہنمائی فرمانے لگے اور انہیں صحیح اور غلط کی تمیز دینے لگے اور زندگی گزارنے کے اصول بتانے لگے۔ اسی طرح زندگی گزر رہی تھی کہ ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا۔ حابیل اللہ کے نیک بندوں میں سے تھا، جبکہ قابیل کی طبیعت فسق و فجور کے کاموں کی طرف زیادہ مائل تھی۔ اس وقت قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جب قربانی کا ارادہ کیا جاتا تو اپنی قربان کی جانے والی چیز اللہ کے حضور پیش کی جاتی۔ قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس چیز کو راکھ بنا دیتی۔ چنانچہ قابیل اور حابیل نے قربانی کا ارادہ کیا۔ قابیل نے اپنے جانوروں کے ریوڑ میں سے بہترین جانور کا انتخاب کیا اور اسے قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل نے اس کے برعکس سب سے ناپسندیدہ جانور پیش کیا۔ چنانچہ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ پر قابیل حسد کا شکار ہو گیا اور اپنے بھائی کو مارنے لگا۔ حابیل نے جواب دیا آپ بے شک مجھے مار رہے ہیں اور ناحق کر رہے ہیں، لیکن میں اس کا جواب برائی کے انداز میں نہ دوں گا۔ قابیل حابیل کو مارتا رہا یہاں تک کہ اسے قتل کر ڈالا۔ پھر اس نے کوے کو دیکھا جو ایک مردہ کوے کو زمین میں دفن کر رہا تھا۔ اسی طرح قابیل نے بھی حابیل کو دفن کر دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بیٹے کے قتل پر افسردہ رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت شیث علیہ السلام سے نوازا۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ حضرت آدم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 926 سال کی عمر میں وفات پائی۔
حضرت شیس علیہ السلام ہی حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین مقرر ہوئے۔